اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صلوات التماس ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم مغفور سوزخان ذاکر عزادار ایک اچھے انسان، ایک اچھے دوست، ایک اچھے بھائی، ایک اچھے رشتہ دار، ایک مومن، ایک مولا کے حبدار سید اختر حسین رضوی ابن سید حبیب حسین رضوی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت ہے۔ اللہ نے اس کلام میں امام کنہیں بناتا ہے، کیوں بناتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام اللہ بناتا ہے، اس کا اعلان کر رہا ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، 25 رجب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت، 28 رجب امام حسین کا مدینہ منورہ سے سفر، 13 رجب امام اولین و آخرین مولا علی کی آمد کی تاریخ۔ اس مہینے میں محافظ امامت جناب زینب کی نسبت بھی ہے، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے جس آیت کا انتخاب کیا وہ ان نسبتوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر نیکیوں کی وحی کی ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی کی ہے کہ نماز کو قائم کریں۔
وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور ہم نے وحی کی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی ہیں جو صرف میرے بندے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جی، یہ آیت کریمہ اور اس آیت سے کچھ مشابہ اور کچھ قریب معانی اور مفاہیم رکھنے والی آیات اور بھی ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ سجدہ میں 24ویں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ یہ جو پہلے میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے کہا اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اور یہدونا بِأَمْرِنَا مشترکہ ہے، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ وہ ہماری امر کی طرف، ہمارے امر کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے امر کی طرف وہ لوگوں کو ہدایت کریں، مخلوق کو ہدایت کریں۔ ان کا کام ہدایت کرنا ہے، صرف انسانوں کو نہیں۔ مطلق یہاں پر بات ہے، آیت مطلق ہے تو مجھے مضیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جی مجھے مقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت مطلق کہہ رہی ہے یہدونا بِأَمْرِنَا، ان کا کام ہماری طرف ہدایت کرنا ہے۔ اب کس کو ہدایت کرنا ہے؟ اگر انسانوں اور جنوں کو ہدایت کریں تو یہ ہدایت تشریعی کہلائے گی، اور اگر پودوں، پتھروں، حیوانات، وحوش، طیور، زمین، آسمان، ان سب کو ہدایت کریں تو یہ ہدایت تکوینی کہلائے گی۔ یعنی یہ ہادی ہیں ہدایت تکوینی پہنچانے کے لیے، کائنات بھی ان کے اشارے پہ چلے گی، یہ زمین آسمان ان کے کہنے پہ چلے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد۔ بھائی وہ مچھلی جو میلوں کا سفر طے کر کے سمندر میں ایک جگہ انڈے چھوڑ کر آتی ہے اور پھر واپس اپنے وطن آ جاتی ہے، اور ان انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو وہی میلوں کا سفر کرتے ہوئے بچے اسی وطن میں آتے ہیں جہاں سے ماں آئی تھی۔ ان بچوں کو کس نے بتایا کہ تمہارا وطن کون سا ہے؟ یہ جو ہدایت ہے اسے ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ یہ جو پوری کائنات کسی کے کہنے پہ چل رہی ہے، یہ پوری کائنات کسی کی رہنمائی پر چل رہی ہے، اس ہدایت کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں اور جنوں کو، میں کہوں کہ انسانوں اور جنوں کو انسان بنانے کا جب پیغام دیا جائے تو اسے ہدایت تشریعی کہا جاتا ہے۔ انسان بنے رہو، یہ اگر پیغام پہنچ جائے تو یہ ہدایت تشریعی۔ تو ہدایت تشریعی بھی ان کا کام، ہدایت تکوینی۔ تو ہدایت کام ہے تو ہدایت کی جتنی قسمیں ہوں گی وہ سب ان کا کام ہے۔ لہذا ارشاد ہوا یہدونا بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے، یا ہمارے حکم کی طرف یا ہمارے حکم سے، دونوں معنی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے حکم کی طرف لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں یا ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ مگر دونوں آیتوں میں جو ایک معمولی، ایک روشن، ایک واضح، ایک نظر آنے والا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، جو آیت میں نے پہلے پڑھی، ہم نے ان سب کو، ہم نے انہیں امام بنایا۔ اور اس آیت میں جو سورہ سجدہ میں ہے اس میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا۔ تو جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے انہیں سب کو اللہ نہیں بنایا ہے، یہ مراد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی اور نے بنایا اور کسی کو امت نے بنا لیا، نہیں، ان سب کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اور جہاں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان میں سے کچھ کو ہم امام بناتے ہیں، تو جن میں سے وہ امام بناتا ہے اس قبیلے کی تلاش ہے، اللہ کن میں سے امام بناتا ہے۔ بہت طویل گفتگو کرنا مطلب نہیں ہے، نتیجتاً اپنے محترم سننے والوں کو اپنے سبق سناؤں، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس علمدار ہے۔ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
کچھ کو امام بناتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے امام مثلا حضرت اسماعیل کو نہیں بنایا، حضرت امام موسیٰ کاظم کو بنا لیا، ورنہ عالم تو دونوں تھے، امام کے بیٹے تو دونوں تھے۔ تو یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ ان میں سے، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ حضرت زید شہید کو امام نہیں بنایا اور امام محمد باقر کو امام بنا دیا، مگر معیار دونوں کا برابر تھا، معیار معیاری تھا۔ یہ انتخاب ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا۔ یہی تو وہ شبہہ ہے کہ جہاں صلوات پڑھ لے ذرا محمد والے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر سے یا ہمارے امر کی طرف ہدایت کریں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان اماموں کو وحی کرتے ہیں، ان پر وحی نازل کرتے ہیں۔ تھوڑا سنگین بحثیں اگر ممبر سے نہ ہوں تو پھر آپ کی طرف سے شکایت بجا ہوگی کہ صاحب ممبر سنگین نہیں رہا، اور اگر سنگین بحثیں ممبر سے ہوں تو یہ جو مخبرین ہمارے کیمرے بنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نااہلوں تک بات پہنچا دیتے ہیں۔ وہ جو ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے مجلس سننا چاہتے ہیں، جنہوں نے کچی پکی نہیں پڑھی، وہ میٹرک کے بعد کیسے سمجھیں گے؟ تو مسئلے تو ہونے ہیں، پھر وہ کلپ بننے ہیں، اور پھر زندہ باد مرد آباد شہنشاہ نقوی پر صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ یہ مشکل ہے۔ تو میں تو ابھی جب آیا ہوں تو میرے دوستوں نے کہا جی وہ تو اب لائیو جا رہی ہے، میں نے کہا تمہیں پہلے سے روکنا چاہیے تھا، اچانک تھوڑی روک سکو گے کسی کو، پہلے سے بیٹھے ہوئے انتظام کیا ہوا ہے انہوں نے، کہیں کسی امریکہ میں کسی لندن میں مجلس سنی جا رہی ہے۔ تو میں تو بھائی، آپ کوئی خفا ہو یا خوش ہو، اپنی لائف مجلسیں بند کروا رہا ہوں۔ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم سنگین باتیں کر ہی نہیں پا رہے ممبر سے، نا اہلوں تک باتیں جا رہی ہیں، اور وہ آدھی آدھی کاٹ پیٹ کے پیش کرتے ہیں، اور اس خوف میں ہم مجلس ہی نہیں پڑھ پا رہے۔ اس لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ ان مجلسوں کو حاضری کی نیاز رہنے دو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآلہ۔ اچھا، اتنی بھی اگر تنقید نہیں کروں گا تو آئندہ کوئی ڈرے گا بھی نہیں مجھ سے کہ بھئی یہ تو ڈانٹ دیتے ہیں، تو تھوڑا سا سنبھل کے جانا۔ اگر کیمرے لے کے جا رہے ہو تو بتانا پڑے گا کہ لائف نہیں ہے، تو بس ریکارڈ کریں مگر لائف نہیں چلائیں، کیونکہ کیا معلوم کہ کون آ جائے، کیا نعرہ لگا دے، اور ہم عادتاً زندہ باد بول دیں یا مرد آباد بول دیں۔ ہاں، پھر مشکل میں سب سے زیادہ تو وہ آئے گا جس کا سب سے اچھا چہرہ آ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اگر قرآن کا لفظ نہیں ہوتا تو مجھے بولنے میں دقت ہو جاتی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی، فعل الخیرات، نیک کاموں کی وحی۔ تو بحث وحی کی کر رہا تھا کہ اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی قرآنی جو سرکار دو جہاں پر ختم ہو گئی، سرکار کے بعد کسی پر وحی قرآنی نہیں آئی، لیکن وحی غیر قرآنی جسے وحی بیانی کہا جاتا ہے، وہ تو شب قدر میں اولی الامر پر امر آتا رہتا ہے، فرشتے لاتے رہتے ہیں۔ ہر شب قدر میں جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ جو پیغام لاتے ہیں اسی کو تو وحی کہا جاتا ہے۔ جی، ہر سال آتے ہیں، ہر شب قدر میں آتے ہیں، اور سیدہ پر تو وحی کا سلسلہ بند ہی نہیں ہوا، سیدہ پر مسلسل وحی کا سلسلہ رہا، فرشتہ اترتا رہا، جبریل بات کرنے آتے رہے، سیدہ اور جبریل کے مکالمے کو تو ہی صحیفہ فاطمیہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو صحیفہ فاطمیہ ہم تک پہنچا ہے، یہ سیدہ کی جبریل سے گفتگو ہے۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے محدثہ، اور محدثہ بھی صحیح ہے۔ محدثہ اور محدثہ کا یہی روشن فرق ہے کہ جو فرشتوں سے باتیں کرے وہ محدثہ، جس سے فرشتے باتیں کریں وہ محدثہ۔
لہذا سیدہ، اور پھر قرآن وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم مسلسل ان پر نیک کاموں کی وحی نازل کرتے رہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے وحی کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہی لنا بس ہمارے ہی بندے ہیں، یہ صرف اللہ کے بندے، صرف اور صرف اللہ کے بندے، کسی اور کے بارگاہ میں، کسی اور کے سامنے ان کا کوئی حضور نہیں ہے۔ اللہ کے خالص بندے اگر ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں، یہ گھرانہ ہے۔ یہ آیت اور آیت کا ترجمہ اور اس کی مزید تفسیر کی طرف آپ کی توجہ۔ مولانا تشریف فرمائیں، اہل دقت تشریف فرمائیں، مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اختر بھائی کی جو اپنی شخصیت، وہ ایک انفرادیت اور خاص شناخت رکھنے والی شخصیت، میرا ان سے کوئی 25-28 سال پرانی آشنائی جب وہ امارات میں تھے، اور آشنائی بھی وہ سوزخانی، ان کے سوز و سلام ہم نے کہیں سنے تھے مگر ویڈیو میں دیکھے تھے، اور ویسے دیکھے تھے۔ جب میں وہاں گیا تو مجلس میں نظر آئے تو میں اسی انداز سے ان سے ملا، اور پھر اس کے بعد سے آج تک، اور پھر انشاءاللہ یہ محبتوں کا سلسلہ باقی رہے گا۔ ایک اچھے رشتہ دار، ایک اچھے پڑوسی، ایک اچھے، سارے اچھے میں بولتا رہوں، مگر آخر میں کہوں گا ایک اچھے انسان، ایک اچھے انسان، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے جی، ہر ایک کی پریشانی میں پریشان ہو جاتے تھے۔ وہ جو نبی مکرم کی سیرت پہ عمل کرنے والوں کی صفت ہونی چاہیے نا، سرکار کی سیرت پر عمل کرنے والے، سرکار کی سیرت کیا ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ نے نبی کی سیرت قرآن میں بیان کی ہے۔ میرا نبی تمہاری ہدایت کا، تمہاری بہتری کا، تمہاری ترقی کا حریص ہے۔ صفت حرص اگر قرآن مجید میں نبی کے ساتھ نہ آئی ہوتی تو گنجائش ہی نہ نکلتی کہ صفت حرص پہ بحث ہو۔ سب ہی ایک بات کرتے کہ حرص تو کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے، مگر قرآن نے نبی کے ساتھ صفت حرص کو رکھ کر بتایا کہ دیکھو کس کے حریص ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا حریص ہو تو قابل مذمت، اور اگر کوئی عبادت کا حریص ہو تو قابل تعریف، اگر کوئی نیکیوں کا حریص ہو تو قابل تعریف۔ نبی مکرم لوگوں کی، ہماری امت کی، انسانوں کی ہدایت، ترقی، بہتری کے حریص، قرآن نے کہا ہے حریص علیکم۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح تم بہتری میں آ جاؤ، کسی طرح ترقی کرو، کسی طرح عظمت پا جاؤ، کسی طرح تمہارے اندر خامیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں ختم ہو کر اچھائیوں میں تبدیل ہو جائے۔ اس صفت پیغمبر پر، اس سیرت پیغمبر پر عمل کرنے والے لوگوں کے اندر جو یہ صفت ہے نا کہ لوگوں کی خوشی میں خوش ہونا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ امام سجاد کے چاہنے والوں کا تو انداز ہی کچھ اور ہے۔ امام کو سجاد کہتے ہی اس لیے ہیں کہ کثرت سجود، کثرت سے سجدہ کیا کرتے تھے، اور کثرت سے سجدہ اس لیے کیا کرتے تھے، یوں ہوتا تھا وہ سجدہ، جب ہوتا تھا وہ کثرت سے سجدہ کہ جب حضرت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ نے فلاں شخص کو نعمت دی ہے تو مولا سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ تو نے فلاں کو خوشحال بنا دیا۔ یہاں تو عالم یہ ہے کہ اگر کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو ترقی وہ کر رہا ہوتا ہے، دل ان کا چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے جی۔ بقول کسی صاحب کے کہ دو چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کا پیسہ، ایک اپنی عقل۔ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے اور اس کے پاس پیسہ بہت ہے۔ بھائی اگر کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی خوشحال ہو رہا ہے، تو امام سجاد کے چاہنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ کسی کی خوشی میں خوش ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے کسی کو خوشحال بنایا ہے۔ میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے ایک نصیحت کروں گا کہ تم اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی کی خوشی میں خوش تو ہو جاؤ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا۔ میں اختر بھائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ان کا جو مزاج تھا، روڈ چل رہے ہیں، کسی کو معلوم ہے پاپڑ بیچتے ہوئے دیکھ لیا،
گاڑی روک لی، کب سے بیچ رہے ہو؟ 2 گھنٹے سے۔ کتنے بک گئے؟ 10 بیچ دیے۔ کتنے ہیں؟ 100 اور ہیں۔ کتنے کے ہیں پورے؟ 2000 کے۔ تو اس کو 2000 پکڑائے، پورے پاپڑ خرید لیے، کہ جاؤ فلاں جگہ جا کے بانٹ دو۔ اور اسے کہا تم نے جو شام تک 2000 بھی شاید وہ واپس بھی لے جاتا، بچے ہوئے واپس لے جاتا، آپ کے تو 2000 گئے ہیں، اس کی تو عید ہوئی ہے۔ وہ شام 5 بجے واپس جاتا، صبح 11 بجے اور دوپہر 2 بجے واپس جا رہا ہے کہ میں نے آج 5 بجے تک جو محنت کرتا شاید وہ بھی پورا نہ ہو پاتا، اور میں نے کمائی کر لی اور میں نے محنت کر لی۔ تو کسی کی مدد بھی کریں، کسی کے کام بھی آئیں۔ تو یہ انداز، یہ طریقے، یہ اختر بھائی کا ایک انداز تھا زندگی گزارنے کا۔ اور اس کے علاوہ ان کی نیکیاں، ان کی خوبیاں، خاص طور پہ عزاداری میں میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو میں نے ان کو گزشتہ، میں نے عرض کیا کہ 25-28 سال سے آشنائی اور تعلق تھا، خاص طور پر جو ان کے اندر صفت بارز اور غالب، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ سے دعا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جو ان میں صفت غالب تھی نا، غالب ان کی کیفیت تھی، وہ عزاداری امام حسین میں سنجیدگی، سید الشہداء کی عزاداری میں اہتمام۔ دیکھیے، جو کام اہتمام کے بغیر ہوتا ہے اس کام کو ترقی نہیں ملتی، وہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ وہ کام پڑھائی کا ہو، وہ کام روزگار کی تلاش کا ہو، وہ کام کاروبار کا ہو، وہ کوئی کام ہو جس کو آپ اہتمام سے کریں گے وہی آگے بڑھے گا، اور جسے آپ نے اہتمام کے ساتھ نہیں کیا، بس ایسے ہی گزار دیا، اسے ترقی نہیں ملتی، وہ کام آگے نہیں بڑھتا۔ یہ کیوں ہمارے ائمہ نے، کیوں اہل بیت نے، اور پھر کیوں اصحاب اہل بیت نے، اور پھر کیوں اولیاء الہی نے، اور پھر کیوں علماء اور فقہاء اور مجتہدین نے عزاداری کو اہتمام کے ساتھ منعقد کرنے کا حکم دیا؟ چاندنی بچھے گی بھائی، نہیں بچھاتے تو کیا قیامت آ جاتی؟ مگر چاندنی بچھنے سے جو رونق آئی ہے وہ نہ بچھنے سے نہیں آتی۔ کیا لگا اس کے اوپر اگر آپ یہ پھول نہیں ڈالتے تو کیا قیام مجلس نہیں ہوتی؟ جی، یہ جو آپ نے پنجے پہ پھول ڈالے، میں ان بچوں کو ذرا سمجھا رہا ہوں، خود عزادار گھرانے کے لوگ ہیں، ان پہ اگر آپ پھول نہیں ڈالتے تو کیا مجلس نہیں ہوتی؟ مجلس ہو جاتی۔ مگر پھول ڈلنے سے جو آپ نے ایک پورا ایک چین، ایک نظام بنایا ہے، یہ کہاں سے کون خرید کے لایا، اس نے کہاں سے خرید کے ہار بنایا، اور اسے انتظار ہے کہ مجلس ہو رہی ہے اور محرم آ رہا ہے اور ایام اعزا آ رہے ہیں اور منہ سے پھول اور ہار خریدے جائیں گے، جو عزا خانے میں لگائے جائیں گے، جو پنجوں پہ ڈالے جائیں گے، ایک پورا نظام بنتا چلا جاتا ہے۔ معاش، صرف معاش کا نظام نہیں ہے یہ، بلکہ رغبت کا نظام ہے۔ شاید کوئی بات کہوں کسی کے لیے، یہ صرف یہ نہیں دیکھیں کہ محرم یا ایام اعزا میں روزگار لوگوں کا بہتر ہو گیا، نہیں، رغبت بہتر ہو گئی۔ ایک صاحب کہنے لگے، جی میرے بچے نمازی نہیں ہو پا رہے مولانا، کیا کروں، بڑا پریشان ہوں، میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے۔ میں نے کہا آپ پہلے بتائیے آپ کیسے پڑھتے ہیں نماز؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ذرا بتائیے آپ کا حلیہ کیا ہوتا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جا نماز کیسی ہے؟ جی معاف کیجئے گا، تھوڑی کڑوی باتیں اب آ گئی ہیں، کیونکہ ایک شخصیت ایسی جس کی زندگی میں یہ چیز غالب پائی جاتی تھی۔ ہماری جانمازوں میں من و مٹی اٹی ہوئی ہوتی ہے، گھروں کی جانمازوں کی بات کر رہا ہوں، جرنل بات کر رہا ہوں، جہاں ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کیا نہیں ہے تو آپ اپنے اوپر نہیں لیجئے گا۔ سجدگاہ کالی ہو رہی ہوتی ہے، بھائی تم نے ریکارڈنگ پہ ڈالا ہوا ہے، میں اسی لیے تو نہیں بیان کر رہا تھا۔ سجدگاہ چکنی ہوئی ہوتی ہے جس پہ سجدہ ہی جائز نہیں ہے، جی جا نماز پھٹی ہوئی ہے۔ مسجد کی کھڑکیاں، مسجد کے پنکھے، مسجد کی ٹوٹیاں، مسجد کے بٹنوں کا حال کیا ہے؟ تھوڑا توجہ بڑھائیے گا۔ میں نے پوچھا آپ کیسے پڑھتے ہیں، تھوڑی سی انہوں نے گفتگو سے شروع کہنا ہے، آفس سے آتا ہوں تھکا ہوا ہوتا ہوں تو بس پہلے نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر نہاتا ہوں، پھر کھانا کھاتا ہوں۔ تو بدبو والے کپڑوں میں پڑھتے ہو نا، گندے کپڑوں میں پڑھتے ہو نا، کچھے میں، بنیان میں، تہمت میں نماز پڑھ رہے ہو۔ لیکن نہیں، اگر بچہ دیکھے گا کہ ابا غسل کر کے آئے ہیں، اجلے سے کپڑے پہنے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے خوشبو لگا رہے ہیں، کنگھا کر رہے ہیں، سنور رہے ہیں، بن رہے ہیں، تو ایسے سنور رہے ہیں جیسے کسی گورنر سے ملنے جا رہے ہو، جیسے کسی وزیر سے ملنے جا رہے ہو۔ اور جب اسے معلوم ہو جائے کہ نہیں گورنر کیا ہوتا ہے بھائی، یہ تو مصلی پہ جا رہے ہیں، یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ میں ضمانت دیتا ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں، تجربے کرنے والوں کو جانتا ہوں کہ اگر اس اہتمام کے ساتھ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں گے، بچوں کو جا نمازوں سے عشق ہونے لگے گا۔
بچوں کو عبادتوں سے عشق ہونے لگے گا. یہی فارمولہ آپ عزاداری میں لے آئیے. کل توفیق ہوئی لاہور لمس کے اندر، میں نے سیمینار سے خطاب کیا، سارے اس کلاس کے بچوں سے گفتگو تھی اور پورا ان کی کرسیاں بھری ہوئی تھیں اور رستے بند ہو گئے تھے، نیچے بیٹھ کر بچے سن رہے تھے. میں نے ایک چیز وہاں محسوس کی کہ جو بچے عزادار گھروں کے بچے ہیں وہ پھر محفوظ ہیں. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جن گھروں میں عزاخانے ہیں نا، جن گھروں میں عزاخانہ سجتا ہے، جن گھروں میں مجلسوں کا اور نسبتوں کا اور مناسبتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جن گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے آج کے امام کی شہادت ہے، آج کے امام کی ولادت ہے، ان گھروں کے بچے چاہے یورپ ہو کے آ جائیں، امریکہ کینیڈا ہو کر آ جائیں، ان گھروں کے بچے بگڑیں گے نہیں. لیکن جن گھروں میں یہ نظام نہیں ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے ذرا گھبرا کر بیٹھے ہیں، ان کا مستقبل اچھا نہیں ہے، ان کے معاملات اچھے نہیں ہیں. یہ جب گھروں میں عزاداری امام حسین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گھروں میں اہل بیت سے وابستگی اور اہل بیت سے وابستگی میں شدت اور اہتمام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بچے گویا علامہ اقبال کے ان 2 مصروں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اگر ہم اپنی آنکھوں میں مدینہ و نجف کا سرما لگا لیں تو پھر یورپ، امریکہ، کینیڈا ہمیں متاثر کرنے والا نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ایک رستہ اہتمام کے، ایک رستہ اپنے تحفظ کا، عزاداری سید و شہداء کو اہتمام کے ساتھ، اہل بیت سے وابستگی کو اہتمام کے ساتھ جوڑنا، رکھنا، یہ ایک رستہ ہے ہمارے تحفظ کا، ہماری نسلوں کے تحفظ کا، ہمارے بچوں کے تحفظ کا. اختر بھائی کیا ایسے ہی تھا. 7 محرم کی مجلس کئی دفعہ کئی سال پڑھی ان کے گھر کی. شاید منو تو وہ گلاب منگاتے تھے تابوت پر اور علم پر چڑھانے کے لیے، اور تبرک اپنے اہتمام کے ساتھ، نیاز کا اہتمام ہوتا تھا، ذاکرین کے ساتھ، سامعین کے ساتھ، حاضرین کے ساتھ جو احترام کا خیال رکھا جاتا تھا. وہ جو آیت اللہ خمینی نے فرمایا نا کہ عزاداری کو روایات کے مطابق لے کے چلو. ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا، یہ اب سننے کو نہیں مل رہا جملہ، اب یہ جملہ سننے کو نہیں مل رہا. جو ہم کہتے تھے نا، ہمارے بڑے کہتے تھے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا بیٹا، ہمارے یہاں بیٹا ایسا ہوتا ہے، یہ اب جملہ سننے کو نہیں مل رہا. اس لیے کہ بزرگ بول ہی نہیں رہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. جب تک ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں ایسا ہوتا آیا ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، اسی کو کہتے ہیں روایات کے مطابق عزاداری کو منانا. کچھ ہوتا تھا اس کو محفوظ رکھو تو روایات کو محفوظ رکھا جائے گا. جو ہوتا تھا وہ تو اب نہیں ہو رہا جی، اور جو نہیں ہوتا تھا وہ اب ہو رہا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. ذرا برداشت کر لیجئے گا، مجھے کڑی باتیں، میں تو بھائی ایسے ہی پڑھتا ہوں مجلس. بعد میں شکایت اختر بھائی کے بچوں سے کیجئے گا کہ انہیں کیوں بلایا تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ان میں اور ہم نے انہیں امام قرار دیا تاکہ وہ ہماری امر کی طرف ہدایت کریں. ان کا کام ہدایت کرنا ہے. اس گھرانے کا پرانا دستور ہے کہ جو ان کا ادب کرتا ہے یہ اسے نوازتے ہیں، ورنہ شاید حضرت گزر جاتے، مگر کیونکہ اس نے ادب کیا، احترام کیا، تو حضرت نے اس سے پوچھا بتاؤ یہ گھر کسی آزاد کا ہے یا غلام کا ہے. جو حضرت سوال کر رہے تھے اس نے جواب وہ نہیں دیا جو حضرت جواب چاہتے تھے. اس نے ظاہری اور مادی اعتبار سے جواب دیا. کہنے لگی ان کا کون غلام ہوگا، یہ کس کے غلام ہوں گے، ان کے تو خود بہت سے غلام ہیں، ان کی تو خود بہت سے کنیزیں ہیں، یہ کسی کے کیا غلام ہوں گے. حضرت نے فرمایا ہاں اگر یہ کسی کے غلام ہوتے تو اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتے.
یہ کہہ کر حضرت اس کوچے میں آگے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جب گھر میں واپس گئی تو بشر ابن عبداللہ نے سوال کیا کہ تم کس سے بات کر رہی تھی؟ کہا موسیٰ ابن جعفر، اور بعض میں یہ کہ اس نے کہا ایک وجیح شخصیت تھی جس نے مجھ سے یہ سوال کیا، اور سوال میں انہوں نے یہ پوچھا اور میں نے انہیں یہ جواب دیا۔ جیسے ہی اس نے کہا نا کہ میں نے کہا کہ یہ کسی کے کیا غلام ہوں گے، ان کے تو خود بہت سے غلام ہیں، ان کے تو خود بہت سی کنیزیں ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے گزرے ہیں کہ ہاں یہ اگر کسی کے غلام ہوتے تو اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتے۔ تو جوتے پہننے، چپل پہننے کا بھی وقت اپنا ضائع نہیں کیا بشر نے، ننگے پیر دوڑا ہے اس طرف جہاں امام موسیٰ کاظم گئے، اور امام کے قدموں میں جا کے گر گیا۔ کہا مولا اگر آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں آزاد ہوں تو میں تو برباد ہو جاؤں گا، نہیں میں اللہ کا عبد ہوں۔ کہا اللہ کے عبد ہو تو پھر اللہ اپنے مالک کے خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہو؟ کہا مولا توبہ کرتا ہوں۔ اور جب تک زندہ رہا بشر نے پیروں میں جوتیاں نہیں پہنی، ننگے پیر رہا۔ جب کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا رئیس، پیسے والا آدمی، اس زمانے کی حیثیت والا آدمی، مگر جوتیوں کے بغیر رہتا تھا، چپلوں کے بغیر چلتا تھا، ننگے پیر رہتا تھا، اسی وجہ سے بشر الحافی اس کا لقب پڑ گیا، ننگے پیر رہنے والا بشر۔ کسی نے پوچھا کہ چپل کیوں نہیں پہنتے؟ کہنے لگا دو باتوں کی وجہ سے، ایک تو تاکہ مجھے امام موسیٰ کاظم ہمیشہ یاد رہیں اور یہ واقعہ مجھے یاد رہے اور میں اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرنے پاؤں، اور دوسرے اس وجہ سے ننگے پیر رہتا ہوں کہ کیا مالک کے فرش پر جوتوں کے ساتھ جاتے ہیں؟ یہ مالک کا فرش ہے، یہ زمین مالک کا فرش ہے، میں اس پہ جوتے پہن کے نہیں جاؤں گا۔ اور پھر جب اہل بیت نے قاعدہ یہ دیا کہ اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہارا ہو جائے گا، کن لی اکونو لک، تو میرا بن جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ تو جب بشر الحافی نے جوتیاں نہ پہننے کے ذریعے سے اپنے آپ کو مسلسل اللہ کے محضر میں رکھنا شروع کر دیا کہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہتا تھا، کیونکہ پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں، وہ ننگے پیر رہنا اسے اللہ کی یاد میں مبتلا رکھتا تھا، تو پھر جب یہ اللہ کا ہو گیا تو پھر اللہ اس کا کیسے ہوا؟ یہ جہاں سے گزرتے تھے، جو ان کے گزرنے کے راستے ہوتے تھے، بعد میں یا پہلے ان رستوں پہ جانور لیت مینگنیاں اور غلاظت نہیں ڈالتے تھے، فضلہ نہیں چھوڑتے تھے۔ لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں سے آج بشر گزرے گا، آج یہاں سے جانور گزرے ہیں، مگر گندگی کر کے نہیں گئے، اور پھر کچھ دیر کے بعد بشر وہاں سے گزرتا تھا۔ یعنی جہاں جہاں سے اس کا گزر ہوتا تھا وہاں جانور گندگی نہیں کرتے تھے۔ جس دن جانوروں نے اس رستے پہ گندگی کی تو لوگ یہ سمجھے کہ آج بشر نہیں آئے گا۔ ہاں بشر نہیں آئے، مگر اس وجہ سے نہیں، بشر کا اس دن انتقال ہو گیا۔ یعنی جانوروں نے اتنا اللہ نے اس مخلوق کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت دینے والے لوگ ہیں۔ يَنْتَقِلُ مِنَ السِّجْنِ إِلَى السِّجْنِ، امام موسیٰ کاظم کو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے، یہاں تک کہ سندھی ابن شاہب کے قید خانے میں امام موسیٰ کاظم کو رکھا گیا، یہ کہہ کر رکھا گیا کہ یہ اہل بیت کا کھلا دشمن ہے اور یہ موسیٰ ابن جعفر پہ ظلم کرے گا، اور اسے حکم دیا گیا تھا کہ موسیٰ ابن جعفر پر ہاتھ اٹھاؤ گے، لہذا یہ تعزیانہ مارتا تھا امام کو۔ جب ایک چاہنے والے نے کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے اہتمام کے بعد چاہا کہ امام کی زیارت کرے، اور اس دربان نے، اس زندان کے سپاہی نے کہا اس روشن دان سے ذرا اپنے امام کو دیکھ لوں، وہ گیا، بہت دیر کھڑا رہا، واپس آ کے کہتا ہے وہاں تو ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جسے تم چادر کہہ رہے ہو وہی تمہارا امام موسیٰ ابن جعفر ہے۔ 14 سال معراج بندگی میں گزارے ہیں امام موسیٰ کاظم نے، اس کیفیت میں اللہ کی بندگی میں گزارے ہیں۔ کانوا لنا عابدین، یہ ہمارے ہی بندے ہیں، یہ ہمارے ہی عبادت گزار ہیں۔ اگر ایک خوب روح خاتون کو بھیجا، یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری طرح
ہم ان کو دوسری طرف راغب کریں گے تو پھر ان کے چاہنے والوں کو پر واضح ہوگا مثلاً کہ یہ ہم جیسے ہیں. لیکن وہ خوبرو خاتون جب امام کے پاس بھیجی گئی تو سجدے میں ایسی گری کہ پھر سپاہیوں نے ہی سجدے سے اٹھایا. اور جب اس سے پوچھا نا کہ ہم نے تو تمہیں کسی اور غرض سے بھیجا تھا، کہا جب میں وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ فضا میں مجھ سے 1000 درجہ زیادہ حوریں ہیں جو ان کی خدمت میں کھڑی ہیں، اور ان کی بندگی اور ان کا سجدہ اور ان کی عبادت مجھے مجبور کر گئی کہ میں اللہ کی بندی، اللہ کی کنیز بن جاؤں. اور پھر پاک اور صاف اور توبہ کرتی ہوئی واپس آئی. عزیزارو، آپ آمادہ ہیں رونے کے لیے؟ کبھی غور فرمایا ہمارے ملک کا اگر کوئی معتبر کوئی بڑا نام اگر اسیر ہو جائے، گرفتار ہو جائے، تو چاہنے والے باہر نکل آتے ہیں، احتجاج ہوتا ہے. سوال اور رونا یہ ہے کہ اس وقت کے چاہنے والوں کا کیا امتحان تھا کہ امام 14 سال قید میں ہو اور شیعہ اپنے امام کے لیے کچھ نہ کر پائے. کتنی بڑی آزمائش تھی اس وقت کے چاہنے والوں کے لیے. امام موسیٰ کاظم کو امام ماننے والے کس امتحان میں مبتلا تھے. ہر رات ہارون الرشید کے دربار میں محفل لہو و لعب سجتی تھی، شباب اور کباب کا ماحول بنایا جاتا تھا. کسی دن کہا ایک بیٹھے ہوئے شخص نے ہارون کے دربار میں کہ آج ہم نے بازار میں ابوالعطا کو دیکھا ہے. ابوالعطا کون ہے؟ ابوالعطا ایک بہت بڑا ادیب، بہت بڑا شاعر، اپنے اس زمانے کا ایک مشہور ترین شاعر ہے. ہارون نے کہا ابوالعطا تو بصرے کا رہنے والا ہے، ابوالعطا بغداد کیسے آئے گا؟ بغداد میں تمہیں کیسے نظر آیا؟ تحقیق ہوئی، ڈھونڈ مچی، معلوم ہوا فلاں سرائے میں فلاں مسافر خانے میں ابوالعطا ٹھہرے ہوئے. ہارون کی طرف سے پیغام کیا کہ آج رات کی محفل میں ابوالعطا دربار آ جاؤ. ابوالعطا کے لیے کرسی لگائی گئی. کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ذاتی غرض سے بغداد آیا ہوں. آ گئے ہو تو جب تک یہاں ہو تو رات کو محفل میں آؤ، اپنی غزلیں سناؤ، اپنا کلام سناؤ. ابوالعطا سے ایک ایک غزل سنی گئی، حتیٰ کہا وہ جو مشہور شعر تمہارا اس کی پوری غزل آج سنا دو. جب بہت سا کلام ابوالعطا نے سنا دیا اور یہ فرمائشی کلام سنا گیا تو یہ شاعر یہ ادیب کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے دو گے کیا؟ میں تمہیں سنا رہا ہوں، کلام سنا رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملے گا؟ تو ہارون نے کہا میں بادشاہ ہوں، حاکم ہوں، جو مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا. تم کلام سناؤ، پھر جو مانگو گے میں دوں گا. جب ابوالعطا نے کلام سنا دیا، محفل برخاست ہونے لگی تو ہارون کہنے لگا تم کچھ مانگنا چاہ رہے تھے، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے میرے امام کو آزاد کر دو. کیا امتحان تھا؟ چاہنے والوں کا کیا امتحان تھا؟ کچھ دیر خاموش رہا، کہنے لگا کہ 3 دن بعد تمہارے امام کو آزاد کر دوں گا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنا خوش اپنے بچوں میں، اپنے خاندان والوں میں گیا ہوگا، اپنے جو بچے آئے ہوئے تھے، زوجہ آئی ہوئی تھی، ان کو جا کے کہا میری وجہ سے میرا امام آزاد ہو رہا ہے، تیاری کرو، 3 دن بعد امام کو زندان سے لینے جائیں گے. زندان کے دروازے پر پہنچ گیا. 3 دن بعد دروازہ کھلتا تھا، کچھ اسیروں کو آزاد کیا جاتا تھا، کچھ اسیروں کو زندان میں لایا جا رہا ہوتا تھا. ہر دفعہ جب دروازہ کھلتا تھا تو سپاہیوں سے پوچھتا تھا آج میرے امام کو آزادی ملنی تھی، آج میرے امام کو آزاد ہونا تھا. سپاہی کہتے تھے کچھ صبر کرو، تمہارے امام کو آج آزاد کیا جائے گا. عصر کا وقت آ گیا. ابوالعطا کہتا ہے پھر دروازہ کھلا تو میں نے پھر آواز دے کر کہا میرے امام کو کب آزاد کرو گے؟ اب تو دن ختم ہونے والا ہے. تو میں نے کیا دیکھا؟ تختے پر ایک جنازہ ہے جو 4 مزدور اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ یہ آواز لگاتے جا رہے ہیں ہاذا امام الرفضہ، یہ رافضیوں کا امام ہے جسے آج ہم نے آزاد کر دیا. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے بھی چلیے جہاں امام حسین اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر، اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر کربلا کا سفر شروع کر رہے ہیں. جب مدینہ منورہ سے حسین نکل رہے تھے نا تو آواز دی حضرت عباس نے مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر سا قافلہ چل رہا ہے. ابھی شہر سے زیادہ باہر نہیں گئے تھے کہ حضرت عباس نے بتایا مولا ہمارے قافلے کے پیچھے ایک مختصر ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا ہے.
3 سواریوں پر سوار اور 2 سواریوں پر سامان لدا ہوا ہے، یہ قافلہ ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا عباس تم نے پتہ کیا کون ہے؟ کہا یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن عروہ غفاری، وہ ہمارے قافلے کے پیچھے آ رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ ہمارے قافلے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ امام نے فوراً ذوالجناح سے کہا ذوالجناح مجھے نانا کے صحابی تک لے جا۔ گھوڑا لے کر پہنچا۔ جب عبداللہ ابن عروہ غفاری نے حسین مولا کو آتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے سے اتر آئے۔ حالت یہ تھی کہ ہاتھوں میں راشا تھا، کمر خمیدہ تھی، بھویں دراز تھیں، کمر میں کسنے کے لیے پٹکا باندھا ہوا تھا، گھوڑے پہ بیٹھنے میں بھی انہیں بڑھاپے کی وجہ سے دقت تھی۔ امام نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا، نانا کے صحابی اس بڑھاپے میں کہاں کا ارادہ ہے؟ یہ اور کون ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ غلام ہے۔ آپ اس بڑھاپے میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے حسین تم کم سن تھے، نبی خطبہ دے رہے تھے، تم مسجد میں آئے، تمہارا پیر تمہارے کرتے میں الجھا، تم زمین پر آئے، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، تمہیں آغوش میں لے کر ممبر پر بیٹھ گئے، اور ہم سب صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا میرے حسین کو غور سے دیکھو، اگر یہ مدینہ چھوڑ رہا ہو اور اس کے ساتھ اس کے بچے بھی ہوں اور تم میں سے کوئی زندہ ہو تو میرے حسین کا ضرور ساتھ دینا۔ حسین میں بوڑھا ضرور ہوں مگر مجھے نبی کی وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سینے سے لگایا، نانا کے صحابی پھر چلیے ہمارے ساتھ چلیے، علی اکبر آپ کی خدمت کریں گے، عباس آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے حسین تمہارا قافلہ آگے چلے گا، کچھ فاصلے سے میرا قافلہ چلے گا۔ امام نے فرمایا آپ علیحدہ کیوں چلنا چاہتے ہیں؟ کہا اس قافلے میں زینب کی سواری ہے، میں اس قافلے میں کیسے چلوں جس میں نبی ذاتیہ؟ میں کہوں گا عبداللہ تم نے بڑا ادب کیا، 11 محرم کو ہوتے تو دیکھتے زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، کوئی نہ تھا جو یہ کہے کہ یہ نبی ذاتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحوم و مغفور کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان کے وارثوں کو، بھائی کو، بھتیجے اور زوجہ بچوں کو صبر عطا فرما، کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک سورہ فاتحہ سید اختر حسین رضوی ابن سید حبیب حسین رضوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی